عطا کر میرے رب وہ من۔ کفار مکہ اگرچہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، آپ کے مذہب کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی امانت دار مانتے تھے، نہایت ہی دیانتدار مانتے تھے، اسی لیے تو صادق الامین کا لقب جو ہے آپ کو دیا گیا تھا۔ اور کفار مکہ جو ہے اپنی قیمتی اشیاء کو، اپنی قیمتی چیزوں کو، اپنے مالوں کو یعنی سونا اور چاندی اور روپیے پیسے کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تحویل میں دے کر جاتے تھے، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو بعینہ ہی اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیا کرا کرتے تھے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانتداری ہے۔ اب ہم آپ کو قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ امانت کے اندر خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور امانت جس کے پاس میں رکھی جاتی ہے تو اس کو جو ہے یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دے۔ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتوں کو، لوگوں کے مالوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 3، اگر اس کے پاس میں کوئی امانت رکھے گا تو اس امانت کے اندر خیانت ضرور کرے گا، یعنی اس کو بعینہ ہی واپس نہیں لوٹائے گا، یا تو اس کو ہڑپ کر لے گا یا کچھ کمی بیشی کر کے اس کو دے گا، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ تو امانت کے اندر خیانت کرنے والا انسان جو ہے وہ گویا کہ حدیث پاک کی روشنی میں منافق ہے۔ اور امانت کا سلسلہ صرف مال، جائیداد، روپیے پیسے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ مالی، قانونی، اخلاقی اشیاء تک محدود ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے راز کو جانا ہے اور کسی نے آپ کے اپنے راز کو جو ہے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اپنا راز آپ کو دے دیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس راز کو دوسرے کو مت بتانا، تو اس کے راز کو جو ہے افشا نہ کرنا، اس کے راز کو اپنے سینے کے اندر رکھنا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی محفل میں ہیں جہاں کسی کے متعلق کوئی گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے، تو اس گفتگو کو اس تک نہ پہنچانا، اس گفتگو کو مجلس تک ہی محدود رکھنا، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر کسی کو نوکری کرتے ہیں، کوئی جو ہے ملازمت کرتے ہیں، تو شرائط و ضوابط کے مطابق جو ہے اتنے وقت تک کام کرنا اور اتنا کام کرنا جو ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی نہ کرنا، یہ بھی جو ہے ایک طریقے سے امانت ہے۔ یعنی اگر ناپ تول کے اندر آپ کمی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلے کے ڈھیر سے گزرے، مارکیٹ سے جہاں گلے وغیرہ فروخت کیے جا رہے تھے، تو ایک گلے کے ڈھیر کے اندر آپ نے اپنا دست مبارک ڈال دیا، تو وہاں آپ نے تری اور نمی کو محسوس کیا، ایک طریقے سے پانی کو محسوس کیا۔ تو آپ نے اس گلہ بیچنے والے سے کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تیرے گلے کے اندر جو ہے تری اور نمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، کچھ بوندیں گر گئی تھی جس کی وجہ سے اندر تری اور نمی ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو نے اس تری اور نمی کو ظاہر کیوں نہیں کیا، یعنی اس گلے کو تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدار اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیتا۔ پھر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منی، کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ ایسے پرفتن ماحول کے اندر بھی جہاں چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں، تلواریں ہی تلواریں ہیں، اور آپ کو وہ شہید کر دینا چاہتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہتے ہیں، ایسے وقت کے اندر بھی اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتوں کو جو ہے ان کے مالکوں کو حوالے کرنے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی کی امانت کے اندر خیانت نہ کریں۔ اگر ہمیں کوئی مکان دے کر رہنے کے لیے دے کر گیا ہے، کسی نے چند دنوں کے لیے یا چند مہینے سالوں کے لیے ہمیں دکان دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مالک بن گئے۔
لہٰذا وقت مقررہ کے مطابق اس کی دکان کو چھوڑنا، اس کے مکان کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، وگرنہ ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے اور سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔